اس کے بعد آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ، ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی جان حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی آبرو حرام ہے۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی جان نہیں لے سکتا، اس کے مال کو نہیں ہڑپ سکتا، اس کی آبرو پر حملہ نہیں کر سکتا۔ غور کریں میرے پیارے ساتھیوں، یہ حدیث اپنے سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ آج ہمارے سماج کا کیا ہے۔ کون سا محلہ ہے مسلمانوں کا جہاں ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول ہے؟ کہیں مسلک کے نام پر ہم بٹے ہوئے ہیں، کہیں برادری کی کھلی ہمارے بیچ میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی نیوز آئی تھی بہار سے، کسی گاؤں کے اندر انصاری برادری کے لوگ بھی رہتے ہیں، شیخ برادری کے لوگ بھی رہتے ہیں، راستے کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئی، یہ راستہ انصاریوں کا راستہ ہے، یہ راستہ شیخ برادری کا راستہ ہے، انصاریوں کے راستے سے شیخ نہیں جائیں گے، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جائیں گے۔ کون سا اسلام ہے یہ؟ میرے نبی نے اس کو جاہلیت کہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہو سکتا جہاں ایک برادری والا دوسرے برادری کو حقیر سمجھے۔ ذرا نبی کے صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، وہ کسی ایک برادری کے لوگ، کسی ایک قبیلے کے لوگ نہیں تھے۔ اس میں حبشہ کا رہنے والا بلال بھی ہے، اس میں روم کا رہنے والا سہیب بھی ہے، اس میں ایران کا رہنے والا سلمان فارسی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان تمام الگ الگ کنٹری کے، الگ الگ دیشوں کے، الگ الگ علاقوں کے رہنے والوں کو ایک دھاگے میں پیرو دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ سب کے سب ایک ہو گئے، اور نبی نے تو ایسی محبت پیدا کر دی کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصاریوں کا اور مکہ کے مہاجروں کا نام لے لے کے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مکہ